إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج 19 اپریل 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 129 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے اور پارہ نمبر 10 بھی اسی سے شروع ہوتا ہے. سورۃ الانفال کا مرکزی ٹاپک تھا مال غنیمت یعنی انفال. اب اس کی تقسیم میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے اس کا ذکر آیت نمبر 41 کے اندر ہوگا. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی میں تھوڑی سی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور خوب جان لو کہ جو کوئی چیز تمہیں غنیمت میں حاصل ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے. وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے. وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے لیے. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ، تو یہ قانون وہی مانے گا کہ جو کوئی تم میں واقعی ہی اللہ پر ایمان رکھتا ہے. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور وہ ایمان رکھتا ہے اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے فیصلے کے دن یعنی غزوہ بدر کے دن نازل فرمائی. وہ کون سی چیز نازل کی تھی؟ فتح، غیبی نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یوم التقل جمعان، جس دن کے دو لشکر آپس میں لڑ پڑے تھے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرما سکتا ہے. ظاہری طور پہ تو مسلمان ہی آمنے سامنے تھے کافروں کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر کے دن 17 رمضان المبارک 2 ہجری کے اندر خاص اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا کافروں کے اوپر. اور وہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں حصی نہیں ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے، بلکہ یہ کتاب ہے القرآن. یہ آپ کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے. اس کے علاوہ جتنے حصی معجزات ہیں ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں، دعوی نبوت اس کتاب کی بنیاد پہ ہے کیونکہ قیامت تک کے لیے نبوت ہے. اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عذاب استیصال جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں پر
غیبی طور پر ہوائیں چلنے، طوفان آنے، پتھروں کی بارش ہونے، سمندر میں غرق کرنے کے ذریعے ہوتا تھا، اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے قتال مسلمانوں پر فرض کیا اور مسلمانوں کے ذریعے کفار کو عذاب استیصال کا مزہ چکھایا۔ اور اس حوالے سے میں نے تقریباً 63 منٹ کی گفتگو کی ہے سورۃ الانفال کے تعارف میں ہی، مسئلہ نمبر 85 کے نام سے، قتال اور قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات بتائی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہو کہ جو کچھ غزوہ بدر والے دن ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس غزوہ بدر سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہوگا، اور پرٹیکولرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے، یعنی وہ پول میں آ جائے گی رقم 5واں حصہ، یعنی 100 روپے میں 20 روپے سمجھ لیں۔ زکوٰۃ تو 40واں حصہ ہوتا ہے، وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، یہ 5واں حصہ ہے۔ مال غنیمت میں سے انفال جو حاصل ہو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال غنیمت کی ضرورت کیوں تھی؟ وہ اس لیے، بخاری اور مسلم کی کئی احادیث اس پر شاہد ہیں، اور اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ جو محمد اور آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ اب اگر آل محمد میں کوئی غریب ہے قیامت تک کے لیے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ لگ نہیں سکتا، تو اب اس غریب کی کس رقم سے مدد کی جائے گی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں جو کافروں کے ساتھ قتال ہو اور اس میں جو مسلمانوں کے ہاتھ مال آئے اس کا 5واں حصہ بیسیکلی اس کے لیے وقف کر دیا۔ یہی خلفائے راشدین کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی خلفائے راشدین علیہم رضوان جو اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے مال کے اعتبار سے، وہ مال غنیمت کے ذریعے ہوتا تھا۔ اب بدقسمتی کے ساتھ دنیا میں مسلمانوں کی وہ نہ تو عزت رہی نہ وہ ایسے معاملات رہے، تو اس وقت اب اس پہ اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سید ہیں ان کے ساتھ اگر ان میں کوئی غریب موجود ہے تو اس کی کس طرح مدد کی جائے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ بغیر زکوٰۃ کی نیت کے اور بغیر صدقے کی نیت کے ویسے فرینڈلی ان کی مدد کی جائے، آل محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صدقہ اور زکوٰۃ ان پہ لگ نہیں سکتا۔ ویسے تو آپ ان کو گفٹ کر سکتے ہیں، ہبہ تو کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر مسلمانوں کو ایسے معاملات کرنے چاہیے کہ جس کے ذریعے ایک جو سید ہے آل محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کی جا سکے۔ اب اس میں اس چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ آج کل لوگ جعلی بن گئے ہوئے ہیں تو اصلی بن گئے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مکلف ہی نہیں ٹھہرایا کہ آپ کسی کو چیک کریں کہ وہ جعلی ہے اصلی ہے، نہ یہ ہماری ڈومین میں آتا ہے۔ ہمیں تو کہا گیا ہے سورۃ الحجرات کے اندر کہ بدگمانی سے بچنا ہے، آخری درجے تک حسن ظن رکھنا ہے۔ تو کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے میں سید ہوں تو اس کی صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کے علاوہ ویسے مالی مدد کر دی جائے۔ اہل تشیع کے ہاں جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے اپنا سسٹم قائم کیا ہوا ہے، اور وہ سال میں زکوٰۃ تو الگ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خمس، یہ جو لفظ آیا تھا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ 5واں حصہ، تو وہ مال غنیمت کو جرنلائز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مال غنیمت سے مراد صرف وہ مال نہیں ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ کر چلے جائیں، بلکہ ہر وہ مال جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غنیمت ہے۔ تو اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ مین ایک مرکزی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی خدمت کی جائے، کیونکہ ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ لگ نہیں سکتا۔ اس حوالے سے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور خمس بھی دیتے ہیں، یعنی یہ تو بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ جو دیتے ہیں، جو نہیں دیتے ہیں وہ نہ ادھر دیتے ہیں نہ ادھر دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے 100 روپے میں اہل سنت کے ہاں 2.5 روپے دیا جاتا ہے، وہ 100 روپے میں 22.5 روپے دیتے ہیں، 20 روپے خمس دیتے ہیں اور 2.5% وہ زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ کا تو نصاب اہل تشیع کے ہاں موجود ہے، وہی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، لیکن خمس وہ کہتے ہیں اس کے لیے نصاب نہیں ہے، چاہے کسی نے 100 روپیہ بھی جوڑا ہے
سال میں بچت، اس نے اس میں سے 20% یعنی 5واں حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے دینا ہے۔ اب یہ معاملہ ان کے ہاں اس حوالے سے پایا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کو کی کلیریفیکیشن ضروری سمجھی کہ خمس جو ہے وہ اس فارم میں ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ بہرحال مال غنیمت کے حوالے سے میں کچھ چیزیں یہاں پر مزید کلیئر کر دوں احادیث سے۔ پہلے تو یہ صورت ہی اسی سے شروع ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، تو ایک بات تو ان کو ارشاد فرما دو کہ مال غنیمت اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں معاملات جو ہیں ان کو درست کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مؤمن ہو۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انفال مال غنیمت جو کافر مال قتال کے میدان میں چھوڑ کر بھاگ جائیں وہ ڈائریکٹ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا جائے، یا اس کے بعد قیامت تک آن دا بہاف آف پروفٹ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو اس کے پاس لا کے مال کو جمع کیا جائے۔ تو یہ ہو گیا مال غنیمت کے حوالے سے۔ انفال عربی میں جمع ہے نفل کی، نفل ہم فرض نماز کے علاوہ جو نوافل پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اضافی چیز۔ نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی چیز کو، انفال اس کی جمع ہے، یعنی جنگ میں مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہوتا ہے کفار کے خلاف جنگ۔ تو اس میں جو مال حاصل ہو جاتا ہے کافروں سے یہ سرپلس ہے، زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص، اس لیے اسے کہا گیا انفال۔ نفل کی جمع انفال، جس طرح قلم کی جمع اقلام۔ اس حوالے سے کچھ احادیث میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ کہ 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میرا رعب کافروں پر ڈال دیا ہے، یعنی مسلمانوں کی فوج اگر 1 مہینے کے فاصلے پر بھی ہوگی تو کافروں پر ان کا رعب بیٹھ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، میری امت کے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، میرے امتی جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ سفر کرتے تھے تو نمازیں اکٹھی کر لیتے تھے، تو اینڈ پہ جا کر عبادت گاہ کے اندر جا کے نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہوئی کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ وہاں پر نماز ادا کر سکتی ہے۔ تیسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہی انفال کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا۔ آپ احادیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، بنی اسرائیل کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو مال غنیمت جمع ہوا اس کا ایک جگہ ڈھیر لگایا جاتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی آگ آتی تھی جو اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے۔ تو اس کو یوز میں نہیں لایا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال کیا گیا۔ چوتھی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام شفاعت مجھے عطا فرمایا جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیا۔ اور 5ویں خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اگلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے مبعوث کیا ہوتا تھا، لیکن میری نبوت اور رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں بھی آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا پوری انسانیت کے لیے۔ اور صحیح مسلم میں 2 اور خصوصیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہوئی ہیں ان 5 خصوصیات کے ساتھ۔ وہ چھٹی خصوصیت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات عطا فرمائے، یعنی کلام مختصر اور مفہوم بہت گہرا۔ مثلا آپ بخاری کی پہلی حدیث جو ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے
انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے، لیکن یہ اتنا گہرا جملہ ہے کہ مختصر سے جملے میں ایک بہت بڑا مضمون پنہا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا۔ اور ساتویں خصوصیت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء کرام علیہم السلام کا خاتم بنا دیا۔ اب یہ جو قادیانیوں کا اعتراض ہے کہ خاتم کا لفظ تو آیا قرآن میں، خاتم نہیں ہے، تو خاتم کا لفظ صحیح مسلم کے اندر آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں، نبوت کی مہر بھی، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے، اور خاتم بھی ہیں، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بھی۔ اس حوالے سے میں نے 35 منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، جو قادیانیوں کا ایشو ہے اس کو میں نے الحمدللہ ایڈریس کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ تم گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب کہ کلمہ، پورا کلمہ اس طرح اکٹھا کہیں بھی قرآن و حدیث میں نہیں، تو اس حدیث کے اندر موجود ہے، لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ تو یہ جو انا ہے یہ ہے بے شک، اس کو آپ بے شک ڈال دیں نہ ڈالیں ایک ہی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکٹھا ہی آیا ادھر، اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی بھی بلند کی، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے۔ اور دوسرا فرمایا کہ نماز کو قائم رکھنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، اور چوتھی چیز ہے کہ مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا۔ اب یہ حدیث تو آج میرے علم میں آئی، تو اس میں بہرحال اس چیز کا گمان گزرتا ہے کہ جو اہل تشیع کا موقف ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ خمس بھی دینا ہوتا ہے، وہ اس حدیث میں تو اشارہ ملتا ہے اس چیز کا مال غنیمت کے حوالے سے۔ تو وہ کہتے ہیں انفال جو ہے یہ جنرل ٹرم ہے، اس میں سے ایک چیز مال غنیمت جنرل ٹرم ہے، اس میں سے ایک چیز انفال ہے۔ تو اب یہاں پر بھی جو یہ سورہ الانفال کی آیت شروع ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں انفال کا ذکر نہیں آیا، بلکہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور خوب جان لو جو غنیمت تمہیں ملے، تو اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کا 5واں حصہ ہے۔ بہرحال یہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ بات مل گئی، اگر جنرلائز ٹرم میں لی جائے تو ہر سال، اور اگر وہ پرٹیکولر ٹرم لی جائے کہ مال غنیمت جب بھی میدان جنگ میں کوئی مال حاصل کیا جائے گا تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگا۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت میں نے کچھ تو پہلے بتا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ صدقہ اور زکوٰۃ قیامت تک کے لیے حرام ہے، تو اب ان کا یہ معاملہ تو کسی طریقے سے چلنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق بلند کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کوئی کاروبار نہیں کیا، بلکہ پوری زندگی وقف کر دی دین کی سربلندی کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، ان کے معاملات بھی چلنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آلٹرنیٹو کے طور پر مال غنیمت میں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5واں حصہ رکھ دیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے اخراجات کو میٹ کریں، اور اپنا جو رشتہ دار ہیں اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملنے کے لیے مسافر آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ان کی مہمان نوازی بھی اس میں سے ہو۔ اور قربان جائیں بخاری اور مسلم میں یہاں تک ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 5ویں حصے میں سے بھی جو صحابہ کرام آپ کے رشتہ دار نہیں بھی ہوتے تھے، کوئی غریب ہوتا تھا اس کی مدد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے حصے میں سے کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت تھی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ ساری حدیثیں جتنی میں بتا رہا ہوں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجاہد کے لیے کہ جو اپنے گھوڑے کے ساتھ قتال کے میدان میں اترتا تھا، اس کو مال غنیمت میں 3 حصے دیتے تھے، اور جو پیدل ہوتا تھا اس کو 1 حصہ دیا جاتا تھا. اس کو 3 حصے کیوں؟ وہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجاہد کے لیے 1 حصہ اور 2 اس کی سواری یعنی اس گھوڑے کے لیے جس کو لے کے شامل ہوا یا اونٹ کو لے کے شامل ہوا، 2 حصے اس کے لیے. ظاہر ہے کہ وہ گھوڑا جو ہے وہ عوام کے ٹیکسوں سے تو نہیں لیا جاتا تھا، وہ گھوڑا اس مجاہد نے خود پالا ہوتا تھا، اس پہ خرچہ کیا ہوتا تھا. آج کے دور کے اعتبار سے نہ دیکھیں، جو ہماری فوجیں ہیں وہ تو عوام سے ٹیکس لے رہی ہیں، ان کو نہیں 3 گنا ملے گا، وہ تنخواہیں آلریڈی لے رہی ہیں. یا سیدنا عمر کے زمانے کے اندر جب فوجی چھاونیاں قائم ہو گئی تھی تو اس وقت ان کی تنخواہیں مقرر کی گئیں، وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ شروع کے اوائل کے قتال کی بات ہو رہی ہے، جبکہ جو لوگ اپنے شوق سے اپنا اسلحہ تیار کرتے تھے، اپنا گھوڑا تیار کرتے تھے اور میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ریگارڈ کرتے تھے کہ گھوڑے کے اوپر خرچہ ہوا ہے ظاہر ہے اور اپنا مال لگایا، تو ان کو پھر 3 حصے ملتے تھے. یعنی باقیوں کو اگر 10 روپے مل رہے ہیں تو ان کو 30 روپے ملا کرتے تھے. 10 روپے ان کے جو اس تمام مجاہدین کو مل رہے ہیں مال غنیمت میں سے، اور 20 روپے اس کے گھوڑے کا خرچہ جو اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی. اب یہاں پر چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی انتہائی کرٹیکل حدیث ہے مال غنیمت کے حوالے سے، اور یہاں سے یہ چیز بھی کلیئر ہوگی کہ کسی شخص کو بھی کسی کی نسبت کا بینیفٹ نہیں مل سکتا اگر اس کے اعمال برے ہیں. ہاں اعمال اچھے ہیں پھر نسبت کا بینیفٹ ملے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر اعمال برے ہیں تو وہ اپنے صرف محض نسب کی بنیاد کے اوپر نہیں جا سکتا. اعمال اچھے ہیں تو بالکل جائے گا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں میں چنا تھا. اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کو، بنو اسماعیل کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دیا اور فرمایا کہ خلافت جو ہے وہ صرف قریش کا حق ہے، قریش کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا. تو نسبت فائدہ دیتی ہے اس صورت میں جب اعمال بھی درست ہوں. اب خالی کوئی قریشی ہو اور یزید جیسا حکمران ہو تو کہ جی چونکہ میں قریشی ہوں، بنو امیہ جو ہے خاندان قریش میں سے ہے تو مجھے بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے، تو ایسا نہیں. وہ پھر حدیث وہ یاد کر لیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، جس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہی آتا ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا جب فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سفارش پیش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور انتہائی جلال کے عالم میں فرمایا کہ اللہ کی قسم تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوا کرتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور قوانین. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ ترغیب نہیں دلائی کہ نسب کی بنیاد کے اوپر کسی کے برے اعمال جو ہے ان پہ پردہ ڈالا جائے. تو بالکل اس طریقے سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسب کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی حضور کا صحابی ہے اور وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کی غلطی بھی اسی طریقے سے غلطی ہے جس طریقے سے باقی بندوں کی غلطی ہے. اسلام تو بت پرستی اور شخصیت پرستی تو سکھاتا ہی نہیں ہے. اور یہ میں نے اس لیے اتنی ساری باتیں کی جو اگلی حدیث بخاری اور مسلم میں آنے لگی ہے. بعض لوگ جو معاذ اللہ صحابہ کے لیے معصومیت کا عقیدہ بنا دیا کہ مطلب صحابی سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ تو عقیدہ ہی گمراہی پر مبنی ہے، تو ان کو یہ پھر باتیں بری لگتی ہیں، حالانکہ یہ دین میں فٹ ان بیٹھتی ہیں. تو یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا، اس کا نام تھا مدعم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہ ٹھیک کیا کرتا تھا، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا. تو غزوہ خیبر کے موقع پر اس کے متصلاً بعد وہ اس کو کوئی نامعلوم تیر آ کر لگا، چونکہ مسلمان مسلسل وار کی کیفیت میں تھے، تو اس سے وہ شہید ہو گیا. تو صحابہ کرام اب اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اس کو جنت مبارک ہو، حضور کا خادم تھا. ہم بھی ہوتے تو یہی کہتے کہ اس سے بڑی کوئی نسبت ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ تم تو اسے جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو اس نے ایک چادر چوری کی تھی، ایک چادر مال غنیمت میں سے، وہ آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. اللہ اکبر. یہ یزید کو جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں. یہ صحابی کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ بھی غلط کام کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے. سورۃ الاحزاب میں آیا نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تمہارے لیے دگنا عذاب ہے. کیوں؟ رتبہ زیادہ ہے. اسی طریقے سے صحابی کا رتبہ زیادہ ہے. اگر وہ غلط کام کرے گا تو وہ ڈبل مجرم ہے. ایک عام رافضی ممبر رسول پر کھڑا ہو کر صحابہ کرام پر لعنت اور گالیاں کرے، بہت بڑا جرم. لیکن اگر کوئی صحابی یہی کام شروع کر دے کہ مولا علی پر لعنت کرنا شروع کر دے اور کروانا شروع کر دے، وہ اسے بڑا مجرم. اسلام میں تو قانون ایک ہے، کسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملے گا. اس حوالے سے بالکل کلیئر کٹ ہے. ورنہ اس سے بڑا کون تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار صحابی، اور صحابہ کہہ رہے ہو جنتی ہے، حضور فرما رہے ہیں اس نے ایک چادر چوری کی تھی اور وہ آگ کی بنا دی گئی. اب اسی کی ہی ایکسپلینیشن میں ایک اور حدیث بھی ہے. سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1961 اور سنن ابی داؤد میں 2710. اب یہ جو میں نے پہلے حدیث بخاری اور مسلم کی مدعم والی بیان کی، وہ چادر والی، اس کا نمبر میں بتا دوں جو کہ کریٹیکل حدیث ہے. بخاری میں 6707 اور صحیح مسلم میں 310. اور یہ سنن نسائی 1961 اور سنن ابی داؤد 2710. اس میں تو الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو. اب صحابہ کرام جو ہیں ان کے چہرے متغیر ہو گئے فوراً. ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھئی خاص بات ہے جو حضور خود جنازہ نہیں پڑھ رہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو. اب جنازہ پڑھنے سے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ مسلمان تھا، کافر نہیں تھا. کوئی ویسے وکالت کرنے کی کوشش کرے تو معاملہ کلیئر ہو جائے کہ صحابی تھا وہ. حضور نے کہا اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھو. اب صحابہ کرام علیہم رضوانوں کا رنگ بدل گیا کہ یار یہ کوئی خاص بات ہے. بال جنازہ وغیرہ انہوں نے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے، یہودیوں کے مال غنیمت میں سے غزوہ خیبر کے موقع پر جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی، ایک نگ چوری کیا تھا، ایک نگینہ. اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے اس کا مال کی تلاشی کی وہ نگینہ نکل آیا واقعی، اور اس کی قیمت صرف 2 درہم تھی، 2 چاندی کے سکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ تک نہیں پڑھا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اچھا، وہ جو اس سے پہلے میں نے حدیث بیان کی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، وہ مدعم والی کہ جس کو آگ کی چادر پہنا دی گئی، اس کے آگے الفاظ ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے، اور اگر کسی نے غلطی سے بھی کوئی تسمہ بھی لے آیا تھا مال غنیمت میں سے تو لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ یار یہی کہیں تسبیح نہ ساڑھے گاٹے فٹ ہو جائے. اور یہی میں کہتا ہوں یہی صحابہ کرام اور ہم میں فرق ہے. وہ لوگ ایسے خالص ایمان والے تھے کہ سمعنا واطعنا، جیسے ہی کو بات سنتے تھے حق کی اس کو قبول کرتے تھے. ان کو لگتا تھا، ان کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ اے جہاں بٹھا تھے اگلا کس نے ڈٹھا. ان کو واقعی پتا تھا کہ اگر یہ معاملات ہو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں. اور ظاہر ہے جس میں ذرا سی بھی غیرت ہوگی اور ایمان کی رتی موجود ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہوگی، اس سے تو بعید ہے کہ وہ اس قسم کے کام کرے. ہاں، بسا اوقات نفس سے مغلوب ہو کر کبھی شیطان کا حملہ ہو جائے، وہ علیحدہ بات، لیکن اوورآل کسی کی پرسنالٹی میں ایسی بات آنا عقل سے بالاتر ہے. چھٹی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ کریٹیکل حدیث ہے. بخاری میں 3073، مسلم میں 4734. یہ حدیث زکوٰۃ کے کانٹیکسٹ میں بھی آتی ہے اور امانت کے کانٹیکسٹ میں بھی آتی ہے اور مال غنیمت کے کانٹیکسٹ میں بھی آتی ہے، تمام کانٹیکسٹ میں. اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں خیانت کرنے والے یا کسی بھی امانت میں خیانت کرنے والے کے بارے میں جنرلائز طور پہ
کہ دیکھنا ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن میں تم میں سے کسی کو دیکھوں کہ اس کی گردن پہ اونٹ سوار ہو اور بل بلا رہا ہو اونٹ، اور وہ شخص چیخو پکار کر رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے، تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، اللہ کے حضور میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، میں نے جو تمہیں بتانا تھا اسی دنیا میں بتا دیا کہ ایسے معاملات میں خیانت نہیں کرنی، تو قیامت والے دن یہ امید نہ رکھنا۔ یہ حدیث بتائی کبھی کسی نے؟ لوگ تو کہتے ہیں جی جو مرضی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی شفاعت کروا کے بخشوا لیں گے، اور یا حضور کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا، کہ قیامت والے دن پھر تم مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کی گردن کے اوپر گھوڑا سوار ہو اور گھوڑا آوازیں لگا رہا ہو اور تم چیخو پکار کر رہے ہو اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، دیکھو میں نے تمہیں دنیا میں سب کچھ بتا دیا تھا، اب میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز گنواتے گئے، اونٹ گنوایا، پھر گھوڑا گنوایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ ہو قیامت الدن تمہاری گردن کے اوپر بکری سوار ہو، اور یہی پھر آگے الفاظ ارشاد فرمائے۔ پھر فرمایا تم میں سے کسی کے گردن کے اوپر چادر ڈالی ہو، اور چادر والا ذکر ہم بخاری مسلم میں سن چکے ہیں، اور پھر کہا اس کے علاوہ سونا چاندی جو کچھ بھی تم نے خیانت کی ہوئی دنیا میں اور تمہاری گردن پہ وہ توق ڈال دیا گیا، تو تم مجھے مدد کے لیے نہ پکارنا، میں نے جو کچھ بتانا تھا تمہیں دنیا میں بتا دیا، اب تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں فردن فردن پیش ہوں گے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اب یہ احادیث اگر لوگوں کو پتہ ہوں تو انسان کو اپنی اوقات پتہ چل جائے کہ ہم لوگ جو ڈٹائی کے ساتھ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے اور یہ توقع کرتے ہیں ولیعوذ باللہ تعالی کہ یہ نسبت ہمیں کوئی کام آ جائے گی، اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے ہیں نا، تو جیسے ہی ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تو آسمان سے ایک چھتر پڑتا ہمارے سر کے اوپر کہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام اپنی گندی زبان سے لیتے ہو، کیا نسبت ہے تمہاری اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہو۔ اور یہ تو میرے خیال ہے شاید ہم زبان حال سے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یا اللہ سانو اسی طرح ہی قبول کر، اسی تے بندے دا پتر کو نہیں بننا، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، بس محبوب کی امت والی لاج رکھ لے، باقی ہم نے اپنے کرتوت ٹھیک کوئی نہیں کرنے، اسی طریقے سے ہمیں ایکسیپٹ کر لے۔ ولیعوذ باللہ تعالی۔ بہرحال یہ مال غنیمت کے حوالے سے میں نے صورتحال الحمدللہ کلیئر کر دی۔ اب آیت نمبر 42 سے شروع کرتے ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ وقت یاد کرو غزوہ بدر کا جب کہ تم وادی بدر کے نزدیک والے کنارے پر تھے۔ دنیا کہتے ہیں نزدیک کی چیز، یہ دنیا بھی نزدیک کی چیز ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، اور کافروں کا لشکر جو ہے وہ وادی بدر کے دور والے کنارے پر تھا، یعنی مدینے کے جو قریب والا کنارہ تھا اس کی طرف مسلمان تھے، اور جو مدینے سے دور والا کنارہ تھا اس کے اوپر کافر تھے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کا تھا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ نیچے کی طرف تھا، اور مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس قافلے کو لوٹ لیں کیونکہ وہ نہتا قافلہ تھا، اور یہاں 1000 کی فوج جو ہے وہ لشکر لے کے آ رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور تمہارے لیے ڈیسیژن کیا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقررہ کر لیتے پھر بھی تم پیچھے ہی رہ جاتے مقررہ جگہ سے، یعنی تم پورا پلان بھی کرتے نا کہ ہم جو ہے وہ بدر کے میدان میں کافروں سے لڑیں گے، تو ایسی صورتحال کبھی بھی نہ بنتی کہ ایٹ اے ٹائم دونوں فوجیں ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن ڈیسیژن ہوا، اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جنگ خود کروانا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر ایسی غالب کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اگر تم پلان کر کے بھی آتے تو اتنا پرفیکٹلی نہ پہنچ سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنچایا، ادھر سے کافروں کو پہنچا دیا، ادھر سے تمہیں پہنچا دیا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا،
کان مفعولا، لیکن یہ جو بلا ارادہ کی جنگ جو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہونے والی تھی، تمہارا ارادہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جو اس نے ارادہ فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے، کہ عذاب استیصال کی پہلی قسط کافروں کو ملے مسلمانوں کے ہاتھوں غزوہ بدر کی شکل میں۔ کیوں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ اب جو مرنا چاہتا ہے تو وہ دلیل دیکھ کر مرے، کہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کر دی ہے مسلمانوں کو اس جنگ میں، تو وہ دلیل دیکھ لے، جو باقی بچ جانے والے ہیں وہ دیکھ لے دلیل کہ جو اللہ کا وعدہ تھا کہ کافروں تم پر عذاب آئے گا، عذاب کی قسط آ گئی، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ہے، تو وہ دلیل دیکھ کر مرے۔ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، یعنی مسلمانوں میں بھی جو کمزور ایمان والے ہیں ان کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے کہ ہمارے نبی نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، جو سورۃ الانفال کے شروع میں ہی آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ دونوں میں سے ایک گروہ تمہیں دے گا، اب تمہاری چوائس ہے، چاہے ابو سفیان کا قافلہ، چاہے ابو جہل کی جو فوج ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور جو مرے دلیل کے ساتھ، دلیل اپنے سامنے دیکھ لے۔ لہذا اس آیت سے اجتہاداً یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ جو زندہ ہوا وہ دلیل کے ساتھ زندہ ہوا، اور جو ہلاک ہوا وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہوا۔ دلیل اصل میں چیز ہے، عقل اصل میں چیز ہے جس کی بنیاد پہ کسی کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کافر بڑی تھوڑی تعداد میں خواب میں دکھائے، اور نبی کا خواب جو ہے وحی الہی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر سے پہلے خواب دکھائے گی کہ چند ایک کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ کافر تو 1000 کے قریب تھے۔ تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کی وقت دکھا دی کہ بے شک 1000 کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ان کی وقت یہ ہے کہ یہ بہت تھوڑے ہیں، ہمت کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہیں، مسلمانوں کو ان پر غلبہ نصیب ہوگا۔ تو اے نبی ہم نے آپ کو خواب میں دکھایا اور بڑی تھوڑی تعداد میں ان کو دکھایا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھائی ہوتی کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں تو قریب تھا کہ آپ کے ساتھی جو ہیں ہمت ہی ہار دیتے۔ ظاہر ہے یہاں سے جو ساتھی نکلے تھے ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہم لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، ان کے ذہن میں تو تھا کہ ہم ابو سفیان کا نہتا لشکر لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کی بھی میں نے ریزن بتائی تھی کیونکہ کفار مکہ نے مسلمانوں کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا تھا مکے میں، تو مسلمان وہ تجارتی قافلہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے لوٹنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے فائنانس جو ہے مینیج کر سکیں، قتل و غارت کرنا مقصد نہیں تھا۔ اسی لیے تو وہ 8 تلواریں اور چند زرے اور چند گھوڑے لے کے نکلے تھے، ورنہ کہ جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو بہت کچھ لے کے نکلتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے واعظین وہ عموماً سنا رہے ہوتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر کہ جی وہ تلواریں بھی کوئی نہیں تھی، اتنی غربت تھی، غربت شربت کوئی نہیں تھی، اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے آگے جنگ لڑنی ہے، ورنہ جو اتنے اونٹ 70 اونٹ لے کے آئے تھے وہ اونٹ بیچ کے بھی تو تلواریں خریدی جا سکتی تھی۔ 8 تلواریں کیوں لی تھی؟ ان کا نہتا لشکر ہے، 50 بندے ہیں ساتھ ان کے ٹوٹل، تو ہم ابو سفیان والا لشکر جو ہے وہ اس کو لوٹ لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا غزوہ بدر کا جو سورۃ الانفال کے شروع میں آیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد سے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تمہیں ان کی تعداد دکھا دی جاتی تم پہلے ہی ہمت ہار جاتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپس میں تم اس معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے اور کہتے نہیں جی نہیں یہ تو خودکشی کرنے کے مترادف ہے، اتنے سے اس کے ساتھ یہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ غیبی مدد کرنی تھی اس لیے کیا، ورنہ واقعی اسباب کے بغیر میدان جنگ میں اترنا خودکشی کرنے کے ہی مترادف ہے۔ وہ آگے آیت آ جائیں گی کہ مسلمانوں اپنی فوج کو تیار رکھو پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ، اور اپنے سارے آلات جنگ کو ہر وقت تیار رکھو۔
یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اگر کسی کے پاس اسباب نہیں ہے تو وہ خودکشی کے مترادف ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ بنانا تھا. وہ معجزہ جو ہے وہ آج نہیں اس طرح معجزے بننے شروع ہو جائیں گے، نہ ہمارا ایمان وہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ہمیں گارنٹی دی ہے اس بات کی. تو وہ اللہ تعالیٰ تو وہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ بھی بھاگ جاتے، تو ہم لوگوں کا تو ایمان ہی کچھ نہیں ہے. تو اسباب کی تیاری کرنی ہے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے. توکل مسبب الاسباب پر، لیکن اپنا سبب رکھنا ہے. دنیا میں اللہ نے رول یہی بنایا ہے کہ بھوک مٹانے کے لیے روٹی کھانی پڑے گی. اللہ چاہے تو بغیر روٹی کے بھی بھوک مٹا سکتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ کا رول ہے. بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ نے دعائی کے ذریعے کرنی ہے. خود اللہ کہہ رہا ہے شہد میں ہم نے شفا رکھی سورۃ النحل کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کیا معاذ اللہ شہد کا محتاج ہے؟ نہیں، اس کے بغیر بھی دے سکتا ہے، لیکن اسباب پیدا کیے. پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا. تو اسباب کی نفی نہیں ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن عقیدہ اور توکل مسبب الاسباب پر رکھنا ہے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. جو کہا جاتا ہے کہ جی اونٹ کو پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، یہ وہی بات ہے. تو اگر تمہیں کثیر تعداد میں دکھا دیے جاتے تم ہمت ہار جاتے، اپنا ڈسپلن لوز کر جاتے، اور وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم ضرور آپس میں تنازع کھڑا کر لیتے، ضرور. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش سے بچا لیا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے نا کتنی ہمت دکھانی تھی تم نے. اب اس سے یہ نہ سمجھیے گا سارے صحابہ مراد ہیں. ان میں وہ صحابہ شامل نہیں ہیں جنہوں نے مکی دور کے اندر 125 کے قریب صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی تکلیفیں فزیکلی اٹھائی ہوئی تھی. مطلب یہ آیت حضرت بلال پہ تو لگ نہیں سکتی، انہوں نے تو ساری تکلیفیں دیکھی تھی. ان کو آپ کون سی بڑی تکلیف ایسی آ جانی تھی جو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس سے مراد وہ تھے جو مدینے کے اندر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کا تزکیہ نفس اتنا نہیں ہوا تھا، ان کی تربیت ابھی اتنی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ ہجرت کے فوراً بعد ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1.5 سال کے بعد یہ جنگ والا معاملہ ہو گیا. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تمہیں لشکر کفار، جب تمہارا مقابلہ ہوا تمہاری نگاہوں میں بہت قلیل. اب مسلمان جب کافروں کے سامنے فزیکلی آئے تو مسلمانوں کو کافروں کا لشکر بڑا تھوڑا سا نظر آ رہا تھا، اور مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی ہمت ہو گئے، تھوڑے سے لوگ ہیں ٹالیں گے، نمک پالیں گے انہوں نے. حالانکہ وہ 1000 کا لشکر تھا اور سارے کے سارے کیل کانٹوں سے لیس، اور یہاں تلواریں 8 تھی صرف. 1000 کے مقابلے میں 8 تلواریں کیا کریں گی، اور 313. تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ وقت یاد کرو تمہیں بڑے کم تعداد میں کافر دکھائے گئے، اور یہی معاملہ کافروں کے ساتھ بھی کیا گیا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں کافروں کی نظر میں قلیل دکھا دیا. کافروں کو بھی لگا مسلمان بڑے تو وہ پہلے ہی تھوڑے سن، اور تھوڑے ان کو نظر آئے، ان کے رگڑ دیں گے انہوں. تو بیسیکلی کیوں ایسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ تقدیر غالب کرنا چاہتا تھا. اگر مسلمان ان کو تعداد میں زیادہ دکھا دیے جاتے، ہو سکتا ہے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے. اللہ تعالیٰ تو یہ جنگ کروانا چاہتا تھا، یہ غیبی جنگ تھی، عذاب استحصال کی پہلی قسط تھی. اور یہی بات ساتھ آ گئی لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا تھا کہ غزوہ بدر ہو. ورنہ اگر یہ معجزہ کرتا کہ تم بہت زیادہ ان کو نظر آ رہے ہوتے، ہو سکتا ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے. اگر تمہیں وہ زیادہ نظر آ رہے ہوتے، ہو سکتا ہے تم اپنی ہمت ہار دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے بڑے تھوڑے سے دکھائے، اور وہ اور شیر ہو گئے، لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا امر پورا کرنا تھا. کان مفعولا، اور جو کام کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور معاملات کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سارے معاملات اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب کبھی بھی تم آمنے سامنے ہو کفار کے لشکر کے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہنا. اب یہ مستقبل کے لیے کہا جا رہا ہے، غزوہ احد آنے والا تھا اگلے ہی سال.
وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور اللہ کا ذکر کرو کثیراً کثرت کے ساتھ لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہی کانٹے کی بات یاد رکھنا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا اور مت جھگڑا کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیسیژن فرمائے تو اس معاملے میں مشورہ ضرور دو لیکن اس کو جھگڑا نہ بناؤ. جس طرح کہ یہاں پر بھی سورۃ الانفال کے شروع میں آیا کہ صحابہ کرام میں کچھ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں جھگڑ پڑے کہ ہمیں جو ہے وہ ابو سفیان کے لشکر کی طرف جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ کا رسول مانتے ہو تو ان کے ڈیسیژن کی پیروی کرو. فَتَفْشَلُوا تو اگر تم نے جھگڑا کیا پیغمبر کے ساتھ تو تم پھر ہمت ہار جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا اور ہر مصیبت میں صبر کرو. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہی ہوا اگلی جنگ کے اندر. پہلے سمجھایا گیا تھا کہ ایسی حرکت مت کرنا اور غزوہ احد کے اندر پھر یہی ہوا کہ وہ 50 تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کھڑا کر دیا تھا اور فرمایا کہ تم دیکھو کہ چیر کوے آ کے ہماری بوٹیاں اٹھا رہے ہیں تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. لیکن جب کافروں کا لشکر بھاگا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعویل کر لی. سوائے 12 بندوں کے سب لوگوں نے وہ درہ چھوڑ دیا. اور پھر اس وقت خالد ابن ولید جو کافروں کی طرف سے گھوڑوں کے لشکر کے سپہ سالار تھے انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کیا اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مسلمان 70 کے قریب شہید ہوئے. مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس کے اندر صف ماتم نہ بچھی ہو. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے اور اتنا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی. یہ ساری چیزیں سورہ آل عمران کے 6 رکوع پورے اس کے اوپر نازل ہو چکے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں اور وہاں پہ پھر یہی الفاظ ہیں کہ تم نے معاملات میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اس کا پھر تم نے مزہ چکھ لیا. لیکن اس واقعے سے پہلے ہی یہاں آیات میں کہا جا رہا ہے, اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے. اگر تم نے حضور کے ساتھ کسی معاملے میں نافرمانی کی تمہاری ہوا اکڑ جائے گی. اور واقعی پھر ایسی ہوا اکڑی کہ 1000 کے قریب مسلمان تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 10-12 بندے رہ گئے تھے. یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو معاف بھی بعد میں فرما دیا, لیکن اس وقت یہ بہت بڑی آزمائش مسلمانوں کے اوپر آئی. ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم اور دیکھنا ان کافروں قریش مکہ کی طرح نہ ہو جانا کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکل رہے تھے, یعنی بدر کے لیے وہ آ رہے تھے, بطروا ورئاء الناس تو وہ اتراتے ہوئے اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نکلے تھے, بڑھ کے مارتے ہوئے کہ مسلمانوں کی ایسی کی تیسی, یہ ہمارے بگوڑے ہیں, ہم ان کو دیکھ لیں گے, یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو بڑے بڑے وہ دعوے کرتے ہوئے سردار مکے کے نکلے تھے. ان لوگوں کی طرح تم نہ ہوگے تم بھی دعوے کرنے شروع کر دو. اور پھر مسلمانوں نے بھی دعوے کیے غزوہ حنین پہ اور منہ کی کھانی پڑی, اس کا ذکر بھی آئے گا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اور اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قوانین جو ہیں یہ بالکل ایبسولوٹ ہے. چاہے کوئی غلطی کافر کرتا ہے یا مسلمان کرتا ہے وبال آئے گا. تو اللہ تعالیٰ اب کافروں کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ بڑے اتراتے پھر رہے تھے اور یہ کرتے جا رہے تھے, دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا. تم نے یہ کام نہیں کرنا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا, ہر وقت عاجزی کے ساتھ رہنا کہ جو اللہ چاہے گا تو ہماری مدد فرمائے گا. معاملات کو اللہ کی طرف کرنا ہے, نہ کہ اپنی بہادری کے اوپر اترانا ہے. وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور یاد کرو وقت جب شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا اعمالہم ان کے اعمال, یعنی ایکسس آف ایول تو شیطان ہے جس نے کافروں کو یہ وسوسہ دلایا کہ چند مٹھی پر مسلمان ہیں ان کو کچل دیں گے. وقال اور شیطان نے ان سے کہا, اب یہ نہیں ہے کہ فزیکلی سامنے آ کے کہا, ان کے دل میں یہ خیال ڈالا, لا غالب لکم اليوم من الناس آج کے دن لوگوں میں سے کسی کی جرت ہے کہ قریش مکہ کے اوپر غالب آ جائے,
ہم اتنی جنگجو قوم ہے، یہ لوگ کیسے ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور شیطان نے ان کو تھپکی بھی دی کہ میں تمہارا نگہبان ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو یہ الٹے پاؤں بھاگ گئے۔ کون؟ شیطان الٹے پاؤں بھاگا جب اس نے یہ معاملات دیکھا، یعنی اس کی جو ہمت تھی وہ شیطان کی طرف سے تھی نا، کافروں کی، تو ان کی ہمت بھاگی، یعنی کہ شیطان بھاگا۔ قال انی بریء منکم، شیطان نے کہا بھئی میں تو تم سے بری ہوں۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی فرشتے مدد کے لیے اترے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب اللہ نے جب ڈیسیژن کر دیا تو میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مدد تمہاری نہیں کر سکتا۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو شیطان کو میدان جنگ میں یہ نظر آ گیا کہ اب کافروں کی پٹائی مقدر ہو چکی ہے۔ یہ جو فرشتے نازل ہو گئے ہیں، تو فرشتے اسی وقت نازل ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وہ کافر بھی بار بار مکی دور میں کہتے تھے اے نبی عذاب لے آؤ، وہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ میں فرشتے نازل ہوئے تو تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ بات بار بار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھے بغیر قتال کا کنسیپٹ اسلام میں سمجھ نہیں آتا۔ بیسیکلی قتال از این ایکویلنٹ آف عذاب استحصال ان اسلام، کہ عذاب استحصال کا یہ ایکویلنٹ ہے اسلام کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب مسلمانوں کے ہاتھوں قتال کی شکل میں دلوایا، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن کافروں کے بارے میں مسلمان کو نہ قتل کرے، صرف اپنے فرقے کی بنیاد کے اوپر، حکومت کی بنیاد کے اوپر، کسی پارٹی کی بنیاد کے اوپر، وہ الگ چیز ہے۔ اور کافروں کے خلاف قتال جاری ہے، ہمیشہ رہے۔ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے جو ایسے معاملات چلتے رہے ہیں، اس پاکستان بننے سے پہلے بھی کافروں کے خلاف مسلمانوں کا قتال رہا ہے، اب بھی جاری ہے اور قیامت تک کے لیے جاری رہے گا۔ افغانستان میں کافروں کے خلاف قتال ہو رہا ہے مسلمانوں کا، لیکن جہاں پر مسلمان کا گلا کاٹنے کی کوشش کرے گا، اس کی میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مذمت کی ہے، اور اپنا مقدمہ بخاری اور مسلم اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں پیش کر دیا ہے، مسئلہ نمبر 86 کے نام سے۔ قتل مسلم اور آج کل کی جہادی تنظیمیں، سیاسی پارٹیز اور فوجیں۔ تو شیطان نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور یاد کرو اسی غزوہ بدر کے میدان کے حوالے سے کہ جب منافق جو تھے، یعنی اوپر سے مسلمان اندر سے منافق، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، مرض تھا۔ قرآن میں جب بھی آیا دل کا مرض، اس سے مراد منافقت ہے، کہ دل سے کنوکشن والا ایمان قبول نہ کرنا۔ تو وہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کو تو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے، ان کی عقل ہی کام نہیں کر رہی، اپنے دین پہ اتنے اترا رہے ہیں، اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ کفار مکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں نہتے۔ تو منافقین تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی آج تو مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا، جان چھوٹے گی۔ یہ منافقین وہ تھے جو یہودی مدینے کے، اسلام اندر سے قبول نہیں کیا، اوپر سے اسلام کے دعوے دار تھے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ ان مسلمانوں نے غرور نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ پر توکل کرتے تھے۔ جب اللہ پر توکل کرتے تھے تو ان کا یہ جو کانفیڈنس تھا کہ آج ہم غالب آئیں گے کافروں کے مقابلے پر، یہ مغروری نہیں تھی بلکہ ان کے ایمان کا تقاضا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے، ان کو تو عذاب کی قسط ملنی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش تم وہ دیکھ لو وقت، اِذَا يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب نکالتے ہیں کافروں کی جان، الملائکہ، فرشتے، یضربون وجوہہم، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقوں کاش تمہیں وہ وقت نظر آ جائے، جب وہ اس وقت نظر آ جائے تو پھر بندہ ایمان ہی لے آئے، لیکن تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ان کافروں کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، اس میں وہ منافق بھی شامل ہیں جو اوپر سے ایمان لائے ہے، تو وہ بھی کافر ہی ہیں، بلکہ کافروں سے بھی بدترین چیز ہے۔ اس پہ میں نے مسئلہ نمبر 34 کے نام سے
منافقین کے حوالے سے گفتگو کی ہے. تو یہ تو بدترین مخلوق ہے. تو کاش تم وہ وقت دیکھ لو کہ جب ان کی موت کا وقت آئے تو ان کو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہوں گے. وذوقوا عذاب الحریق، اور انہیں کہا جائے گا اب چکھو عذاب آگ کا. لہذا یہ آیت بھی انڈائریکٹلی اہل سنت اور اہل تشیع کا جو کامن مقدمہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اس کو مضبوط کرتی ہے. کیونکہ جو منکرین عذاب قبر ہیں وہ اس بنیاد پر اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ حساب کتاب قیامت کے دن ہونا ہے تو قیامت کے دن سے پہلے عذاب ہو نہیں سکتا. جب تک حساب ہی نہیں ہے تو عذاب کس چیز کا؟ جبکہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع اور عملی تواتر ہے. بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث اس پر گواہ ہیں کہ عذاب قبر بھی ہوتا ہے. تو ان کا مقدمہ اس آیت کے تحت ختم ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ابھی قیامت تو قائم نہیں ہوئی اور موت کے وقت فرشتے ان کو مار رہے ہیں، تو پھر یہاں کیوں مار رہے ہیں؟ جو اصول اور مبادی انہوں نے کھڑا کیا تھا وہ تو ٹوٹ گیا کہ جی قیامت کے حساب کتاب سے پہلے عذاب نہیں ہو سکتا. تو یہ اب موت کے وقت جو عذاب آ رہا ہے نزا کے عالم میں فرشتے ان کو مار رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ چلو ابھی بڑا عذاب بھی تمہیں ہونا ہے. تو یہ بات سمجھ لیں کتاب و سنت کی روشنی میں پوری امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، اہل سنت کا، اہل تشیع کا، تمام ان کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب اپنے گناہگار بندوں پر آنا ہے اس کی 4 قسطیں ہیں. ایک تو دنیا کے اندر، وہ سورہ السجدہ کے اندر آئے گا، الف لام میم السجدہ پارہ نمبر 21 میں، کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیں گے شاید یہ ہماری طرف لوٹ آئیں. تو دنیا میں جو اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہیں یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے جو شاید اس وقت مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی ہے. اچھا، دوسرا موت کے وقت، تیسرا قبر میں، اور چوتھا پھر فائنل عذاب آخرت کے دن. بولے اعوذ باللہ تعالی. ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، تمہارے کرتوت برے تھے، آج تم عذاب کا مزہ چکھ لو. کدأب آل فرعون، اور یہ اللہ کا دستور ہے شروع سے ہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے ساتھ کیا. اب یہ دیکھ لیں کہ آل فرعون کا یہاں پہ ذکر ہوا، فرعونیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محلات سے نکال کر ڈبویا تھا سمندر میں، اور یہاں بھی قریش مکہ کو مکہ سے باہر نکال کے بدر میں لا کے ڈبویا. تو یہ عذاب استحصال کے ساتھ اس کی بالکل ریزیمبلنس، پوری انالوجی بن رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ فرعونیوں کے ساتھ بھی رہا. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار. اب یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ قرآن کا اہم ترین مقام ہے. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 53. ذالک بأن اللہ، اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی، لم یکو مغیرا نعمتا، نہیں بدلنے والا، نہیں چھیننے والا نعمت کو، انعمها علی قوم، جو اس نے کسی قوم کے اوپر کی ہیں، حتی یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم، وہ خود ہی اس نعمت کو دھتکار نہ دے، بدل نہ دے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنے کرتوت ایسے نہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کی نعمت چھین لے. اسی سے وہ اجتہاداً بات بھی نکالی ہوئی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنی حالت خود بدلنے کے لیے کوشش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت نہیں بدلتا. وائس ورسا یہ بھی درست ہے، لیکن پرٹیکولر یہاں پہ یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت نہیں چھینتا، اس کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود ہی ایسا معاملہ نہ کر لے. اب اس میں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بھی کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے ساتھ کوئی معاملات نہیں کرتا. انسان خود اپنے لیے برے اور اچھے اعمال خریدتا ہے. جیسے سورہ القمر کے اندر آیا، لیس للانسان الا ما سعی، ہر انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وہ جنت کے اعمال کی کوشش کرے گا، جنت کے اعمال آسان ہو جائیں گے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو قبرستان میں بیٹھے ہوئے حضرت علی کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ
گفتگو کر رہے تھے، اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس کی مقدر تھی جنت وہ لکھ دی، جس کا مقدر تھا دوزخ وہ لکھ دیا. اس نے جنت میں ہی جانا ہے، دوزخی نے دوزخ میں ہی پہنچنا ہے. تو ہم بھی ہوتے تو وہی سوال کرتے جو حضرت علی اور صحابہ کرام نے کیا، یا رسول اللہ پھر ہم اپنے لکھی ہوئی تقدیر پر ہی اعتبار نہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. اگر جنتی اور دوزخی کا فیصلہ ہو چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا تم اچھے اعمال کرتے رہو، جو تم میں جنتی ہوگا اس کے لیے اچھے اعمال آسان ہوتے جائیں گے، اور جو دوزخی ہوگا اس کے لیے اس کے برے اعمال آسان ہوتے چلے جائیں گے. یعنی تمہیں اس چیز کا پابند نہیں ٹھہرایا کہ تم اب وہ تقدیر کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھ جاؤ، تم اپنی پوری کوشش کرو گے خود بخود جنت تک پہنچو گے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن ڈیسیژن اس اعتبار سے کیا کہ ایکسپرٹ اوپینین ہے. اللہ تو مستقبل کا حال پہلے جانتا ہے. اس نے ہمیں پابند نہیں کیا کہ چونکہ میں نے اب دوزخ لکھا تو تم نے دوزخ میں ہی جانا ہے. ہمیں اپنے لکھے ہوئے کا پابند نہیں کیا، بلکہ ہمارے جو کرتوت ہیں وہ اپنے علم سے پہلے ہی جج کر لیے. تو ہم اپنے معاملات میں خود تو رسولوں کا مقدمہ اسی بات پر قائم ہے اور کتابوں کا مقدمہ اسی بات پہ قائم ہے کہ ہم نے خود ڈیسیژن کرنا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ دہر کے اندر پڑھ کے دیکھ لیں کہ ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو ہمارا اقرار کر لو، چاہو ہمارا انکار کر دو. یہ تمہاری اپنی چوائس ہے، ہم زبردستی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنے والے. بہت زبردست بات ہے اس حوالے سے. تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 147 یہاں کراس ریفرنس کے طور پہ آپ نکال لیں، باقی انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کریں گے. اس کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھ لیتے ہیں 54 نمبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے کبھی نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنی نعمتیں خود نہ چھنوا لے. کدأب آل فرعون، جیسا کہ آل فرعون کے ساتھ تھا. محلات میں مزے سے رہ رہے تھے، لیکن انہوں نے اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو ان کے محلات ان سے چھینے جاتے. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. فأہلکناہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب. وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو. وکل کانوا ظالمین، اور یہ سب کے سب ظالم لوگ تھے. تو فرعونی بھی اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو وہ اپنے محلات کے اندر وہ جو سونے جواہرات کے اندر رہتے. اللہ نے ان سے نعمت کیوں چھینی؟ خود ان کے کرتوت ایسے تھے. تو یہ اب سورہ النساء کی آیت نمبر 147، یہ پارہ نمبر 5 کی آخری آیت ہے. یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے. یہ آیت اس لیکچر میں بھی تھی جو مسئلہ نمبر 34 منافقت کے اوپر میں نے ریکارڈ کروایا، اس کے اینڈ پہ بھی یہ آیت. پارہ نمبر 5 کا آخری صفحہ نکال لیجئے، سورۃ النساء 147، 102 نمبر پیج ہے، یہ بلو والے قرآن پاک کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری آیت ہے اس صفحے پہ. ما یفعل اللہ بعذابکم، اے انسانوں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو، وآمنتم، اور ایمان لانے والے ہو. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، علم والا ہے. اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے کے؟ معاذ اللہ کو اللہ فنیٹک نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو عذاب دے کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے. الفاظ دیکھیں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب میں ڈال کے؟ اللہ کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو، وآمنتم، اور ایمان لانے والے ہو. اور شکر گزاری میں تو پورا دین ہے. آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھوں سے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی. ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ہاتھوں سے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی. پاؤں کا شکر یہ ہے کہ پاؤں سے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی. ایک ایک عضو کا شکر. پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حلال ڈالنا ہے، حرام نہیں ڈالنا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لانے والے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.